صیف عالمگیر لودرا سے سوال کرتے ہیں کہ کیا زندہ لوگوں کے نام پر عمرہ اور طواف کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر شوہر اکیلا عمرہ کرنے گیا ہے تو بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے، یعنی اس کا ثواب بیوی کو دے سکتا ہے؟ اس میں لکھا ہے سوال میں کہ یعنی ثواب دے سکتا ہے. جی اچھا، سمجھدار سائیڈ ہے. ثواب دے سکتا ہے، بیوی کو بھی دے سکتا ہے، بچوں کو بھی دے سکتا ہے. کسی کی طرف سے نیابت میں عمرہ نہیں کر سکتا. سمجھے؟ حج بدل ہے نا، جس طرح اپنی شرائط کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے، عمرہ بدل نہیں ہے. ایصال ثواب بہرحال ہر نیکی کا ہو سکتا ہے، تو یوں عمرہ شریف کا بھی ہو سکتا ہے، مدینہ پاک کی حاضری کا ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کار ثواب ہے. عمرے کی تڑپ بڑی ہے اور اسباب نہیں ہیں. زندہ کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو تعجب نہیں کریں، اگر میرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی زندہ ہے تو مجھے بتا دیں آپ. سبحان اللہ. جب ان کی بارگاہ میں ہم ثواب نظر کرتے ہیں، جشن ولادت کے دنوں میں خوب نیازیں کی، اچھا کی نہیں تو کھائی تو صحیح نا، ہے نا، ایصال ثواب کا کھایا نا. تو یہ سب ہو سکتا ہے جب جو جن کے سبب کائنات کی زندگی ہے، جو جانے جہان ہے. پھر ہم زندہ کی ہمارا زندہ ہونا بھی مردوں سے کم نہیں بلکہ سمجھے. تو اس لیے وہ زندہ کو بھی ایصال ثواب، ظاہری طور پر جو زندہ ہے اس کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. فرشتوں کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. مسلمان جن جو ہیں ان کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ہاں تعجب نہ کریں، ہو سکتا ہے، کیا کریں آپ. جنات ملاقات کے لیے آ جنات جائیں گے. مسلمان جو ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کریں، فرشتوں کو بھی ایصال ثواب کریں. ہاں کوئی عرض نہیں اس میں. یا سیدی مدینہ شریف کی اگر بڑی تڑپ ہے اور اسباب نہیں ہیں تو پھر کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مدینہ بھجوا دیں، عمرہ کروا دیں، تو یہ کہنا کیسا؟ صبر کریں، سوال نہیں کر سکتے. مدینے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو صبر ہی نہیں آ رہا، پیسے تو ہے نہیں، تو اب کسی مالدار کو کہہ دیا کہ آپ مجھے بھجوا دیں مدینے. نہ مدینے کے لیے کر سکتے ہیں، نہ پیر صاحب کی زیارت کے لیے کر سکتے ہیں. یہ پنجاب سے ادھر ادھر سے آتے ہیں نا، تو کبھی کبھی یاد آتے تو سمجھاتا ہوں، یعنی اس سے کوئی بھروسہ نہیں. دیوانے کہتے ہو بڑی تڑپ ہے، بڑا عرصہ ہوا تو وہی لے جا. یہ بھی حرام ہے، سوال نہیں کر سکتے. سوال تو وہ مسکین ہے جس کے پاس کھانے کا نہیں ہے ایک دن کا بھی، تو کھانے کا سوال کر سکتا ہے. جس کے پاس پہننے کا نہیں ہے، کھانے کا ہے، تو صرف پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے. اور جو شرعی طور پر فقیر ہے، جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور فقیر ہے، سمجھے، تو اب ایسا شخص سوال نہیں کر سکتا. ہاں بغیر سوال کے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سوال پر نہیں دی جا سکتی. اس کے باریک مسائل ہیں. سوال یہ اسلام مطلب ہے کہ ہماری عزت کا محافظ ہے. یہ لوگ ایسے مطلب اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرتے ہیں، سوال کر کر کے اپنی عزت خراب کرتے رہتے ہیں. اپنی عزت وقار ہو تاکہ مطلب ہم لوگوں کی اصلاح بھی کر سکیں اور غیر مسلم بھی ہمارا کردار دیکھ کر ہمارے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کریں. یہ کیا مطلب جس کو دیکھا وہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے تو غیر مسلم کیا ہمارے قریب آئے گا، بولے یار میرے کو بھی خالی کر لے گا، یہ بھاگو ادھر سے. نہیں ایسا ہر مسلمان ایسا نہیں ہوتا، نہ ہماری اسلام کی تعلیم ایسی ہے. اب ٹھیک ہے مسلمان بعض ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں. ہم لوگ ان کو صحیح تو نہیں کہتے، نہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں. جو پروفیشنل بھکاری ہوتا ہے نا، جس کا پتہ ہم کو کہ پروفیشنل ہے، اس کو تو دینا بھی ناجائز ہے. اس کو دینا کہ وہ تو گناہ کر رہا ہے، ہمارا اس کی گناہ پر مدد کرنا ہوا، ہم دیتے رہیں گے. یہ حد حرام مانگتا رہے گا، محنت مزدوری نہیں کرے گا. اگر ہم دینا بند کر دیں گے تو خود ہی محنت مزدوری کرے گا اور حق حلال کا کھائے گا. تو اس لیے ایسوں کو نہیں دینا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ و ظلم پر کسی کی مدد مت کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس میں عرض یہ ہے کہ بعض لوگ سوال تو نہیں کرتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ماہ رمضان میں بالخصوص جو ہے وہ بہت سارے لوگ اوزار لے کر، یعنی اپنے آپ کو محنت کش ظاہر کرتے ہیں، روڈوں کے کنارے پر بیٹھے رہتے ہیں. اب آنے جانے والے لوگ ان کو دے دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے مانگا تو نہیں ہے، لیکن ان کا جو ظاہری معاملہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جاتے بھی کہیں نہیں. اگر ان کو آپ بولیں کہ کام کرنے جانا ہے تو بولتے نہیں.
اور اسی طرح حرمین طیبین میں جب لوگ جاتے ہیں تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی لوگ بعض دیکھا گیا کہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں مسکین والی شکل بنا کر، مانگتے تو نہیں ہیں بظاہر، لیکن لوگ ان کو دے رہے ہوتے ہیں اور وہ لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی سوال میں شامل ہوگا۔ ہاں، سوالی کا سوانگ تو رچا ہے نا اس نے بھکاری کا، ایک ڈرامہ بازی تو کی اس نے، ایکٹنگ کر رہا ہے یہ، تو یہ سوال ہی کر رہا ہے، بلکہ یہ تو آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تلاوت کرتے بالکل مسجد کے باہر دروازے پر بیٹھ جائیں گے اور وہ بڑے احترام کے ساتھ خوشی و خضوع کے ساتھ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ارے یار تلاوت کرنی ہے یا مسجد کی پہلی صف میں، یہ دروازے میں بیٹھ کر تلاوت کرنے کا کیا مطلب مقصد ہے آپ کا؟ اور مطلب انڈر اسٹوڈ ہے کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے، اس کو تلاوت بھلے نہ کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے تو اس کو مطلب بھیک دو، خیرات دے دو، اپنی زکوٰۃ دے دو اٹھا کے، نہیں تو کچھ بھی مت دو، اس کو رستہ بتاؤ کہ اندر جا کے بیٹھ جا، تلاوت کرنی ہے تو نعت بھی پڑھتے ہیں، ہاں نعت شریف بھی پڑھتے ہیں، اور طرح طرح کے بھکاریوں کو بھی اسٹائل ہوتے ہیں، تو یہ یعنی کہ ایسا انداز بھی اختیار نہیں کرنا بھکاریوں کے ٹولی میں خالی شامل ہو گئے اور کچھ بھی نہیں کرتے، تو جہاں بھکاریوں کو بھیک ملی وہ آپ کو بھی دے دی، تو یہ بھی غلط ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت یہی ہے کہ یوں ملے مال مفت دل بے رحم۔ یہ مفتی صاحب نے جو بتایا کہ اوزار لے کے بیٹھتے ہیں، تو کراچی میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لوگ اوزار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، رنگ کرنے والے یا پلمبر وغیرہ، تو لوگ وہاں سے ان کو لے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں نا، تو چلو جا کر ان کو کھانا دے دیتے ہیں یا ان کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ دینا کیسا؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ یعنی نوکری یا کوئی کام کے لیے وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو یہ درست ہوگا یا وہ درست نہیں ہوگا؟ اصل وہ غریبوں کے انداز پہ کہ بیچارے کو کام نہیں ملا، شام کو بیٹھا ہوا ہے تو یوں رحم کھا کے دیتے ہوں گے، یا ویسے ہی کہ بیچارہ یعنی مزدوری میں کیا کماتا ہوگا، تو اس کو لینا نہیں چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کو یہ سمجھ تو پڑتی ہوگی کہ یہ مجھ پر رحم کھا کر خیرات دے رہا ہے، تو اس لیے اس کو منع کر دینا چاہیے۔ کوئی گفٹ نہیں کر رہا، میں گھر پہ بیٹھا ہوتا شوٹیٹ بوٹیٹ بن کے تو پانی بھی نہیں پلاتا مجھے، یہاں بیٹھا ہوں اس لیے دے رہا ہے، غلط فہمی میں دے رہا ہے غالباً، ہے نا، سمجھ میں یہی آتا ہے، اس کو لینا نہیں چاہیے۔ ایک اور نیا انداز نکلا ہے، حضور ریڑھی گرا دیتے ہیں اپنی، اور یہ وہ مٹی کے برتن ہوں گے، اور اچھا پہلی بار تو میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ مٹی کے اس کے برتن چورا چورا پڑے نا مین روڈ پہ، تو اب اس کا تو سارا ہی ٹوٹ گیا جو بھی تھا، تو جو لوگوں نے مدد کری تھی، مگر میں اس ریڑھی والے کو 3 بار ٹوٹے ہوئے برتن کے ساتھ دیکھ چکا ہوں، تو وہ سمجھ یہ آیا کہ اس کے پاس برتن ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس ترکیب سے نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسکوٹر پہ یا گاڑی پہ نکلنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس بیچارے کی پوری ریڑھی گر گئی ہے۔ تو اس طرح آلو چھولے والے یا کچھ لوگوں نے یہ بھی پلان کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی چیزیں بکھیر دیں گے اور پیچھے آنے والا سمجھے گا اس کی تو پورے دن کی روزی خراب ہو گئی، تو وہ یہ بھی ایک انداز بن گیا، یہ اب بڑھ جائیں گے شاید، آئیڈیا مل گیا۔ آئیڈیا مل گئی نا، نہیں یہ حقیقت ہے، ہاں اسی طرح تو سیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی باتیں میں ہضم کر جاتا ہوں، حذف کر جاتا ہوں، یعنی جب توجہ جاتی ہے، ورنہ فائر ہو بھی جاتا ہے کہ یار یہ میں بتاؤں گا تو ایسا نہ کوئی سیکھ جائے، کیونکہ جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کا ضمیر مر جاتا ہوگا، مر بھی جاتا ہوگا تو کبھی تو کوئی ان کا رمق ہوتی ہوگی نا کہ یار میں کر غلط رہا ہوں جو کر رہا ہوں، تو یہ اس طرح بھی لوگوں کو آئیڈیاز آتی ہوں گی، کسی سے سن کر، ماں کے پیٹ میں سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بڑا بدماش بننا ہے نا تو جاگ کر مطلب جیل میں چلا جائے، جیل میں چلا جائے گا، باہر نکلے گا بدماشوں کی صحبت لے کر تو پھر یہ بڑا بدماش بنے گا، کچھ اور گر بدماشوں کے سیکھ کے، ڈکیتوں کے سیکھ کر آئے گا۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔